یہ وہی غازی علم دین شہید تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوہاراں دا منڈا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی گستاخ اس طرح کی گستاخی کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا اگر اس وقت کی حکومت جو ہے وہ نہیں دے گی تو پھر یہ عاشقان رسول جو ہیں وہ دیں گے۔ یہی وہ غازی علم دین شہید تھے جو کہ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کلمہ شہادت کہتے ہوئے تختہ دار پر لٹکے، اور باواضح بلند انہوں نے اس وقت قیدیوں سے کہا تھا کہ میں جو ہے آپ اس بات کے گواہ رہنا کہ میں کس قدر شان کے ساتھ اور کس خوشی کے ساتھ اس شہادت کو قبول کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، آج آپ کو حاضری کروائی جائے گی غازی علم دین شہید کے مزار پر، جس نے اس دھرتی کو جو ہے وہ اس ملعون سے پاک کیا، جس نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گستاخانے خاکے جو ہیں وہ شائع کیے۔ یہ وہی غازی علم دین شہید ہے جنہیں 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل کے اندر پھانسی دی گئی۔ غازی علم دین شہید وہ تھے جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ بھری جوانی کے اندر قربان کر دی، اور یہ وہی غازی علم دین شہید تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوہاراں دا منڈا جو ہے وہ بازی لے گیا، جس کا مطلب تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی جو ہے گستاخی کی گئی تو پھر اس ملعون کو ختم کرنے والے، اس دھرتی سے جو ہے وہ نجات دلوانے والے، اس دھرتی کے بوجھ کو کم کرنے والے غازی علم دین شہید تھے۔ راجپال ملعون جس نے اسے کتاب کی اشاعت کی، تو جب غازی علم دین شہید اس کی دکان پر پہنچے تو اس کو للکارا کہ معافی مانگے اور اس اشاعت کو جو ہے وہ ختم کرے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ تو پھر جب اسے پتہ چلا کہ ایک سچا عاشق رسول جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اٹھتا ہے تو پھر ملعون کا کیا حال ہوتا ہے اور پھر گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو تاریخ کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ غازی علم دین جب نکلے گھر سے کام کے لیے تو انہوں نے مولانا جماعت علی شاہ، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی ظفر کی جو ہے وہ خطابت سنے، جس کے بعد جذبہ ایمانی جاگا اور پھر اس ملعون کو ختم کیا جس نے اس ہستی کے جو ہے بارے میں لکھا تھا، اس ہستی کے بارے میں وہ کتاب شائع کی تھی، جس ہستی نے اس انسانیت کو عزت بخشی، اس انسانیت کو جو ہے آپ کہہ لیں عروج بخشا، تو پھر اسے جو ہے وہ جہنم حاصل کیا۔ یہاں پر مزید یہ کہ جب غازی علم دین شہید کو جو یہ مرتبہ حاصل ہوا تو پھندے کو چوم کے انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب بر صغیر کے اندر مسلمان جو ہے وہ ایک گھٹن زدہ اور مشکل حالات کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف ہندوؤں کو جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر ایک معاونت حاصل تھی، تو جب غازی علم دین شہید کی جانب سے یہ واقعہ جو ہے اس کو قتل کرنے کا، اس ملعون کو اس دھرتی سے جو ہے وہ ختم کرنے کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو مکمل طور پہ عدالتی جو رہنمائی تھی وہ بھی حاصل تھی۔ راجپال کو باقاعدہ اس کو جو ہے وہ باعزت بری کیا جاتا ہے۔ سر شادی لال جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، ان کے عدالت سے انہیں جو ہے وہ باعزت بری کیا جاتا ہے، جس کے بعد مسلمانوں کی نظروں میں راجپال ملعون کا جو بدن تھا وہ کھٹکنے لگا۔ غازی علم دین شہید نے 16 اپریل 1929 کو جو ہے وہ اس دھرتی سے پاک کیا، اور جب اسے قتل کیا تو بڑی شان کے ساتھ اس کے دکان سے نکلے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس پر 2 قاتلانہ حملے جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ ایک غازی عبدالعزیز جس میں نے ان پر جو ہے وہ حملہ کیا تو وہ بچ گیا، اور اس کے بعد پھر غازی خدا بخش نے جو ہے وہ راجپال ملعون پر حملہ کیا، تو اس کے بعد پھر جو تیسرا حملہ تھا وہ غازی علم دین شہید نے کیا، مگر وہ بچ نہ سکا اور جہنم واصل ہوا۔ جب اس کے اوپر 2 حملے ہوئے تو وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس نے اس وقت انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو اپیل کی کہ اس کی جو ہے وہ سیکیورٹی بڑھائی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکے، کیونکہ خوف کے وجہ سے مسلمان جو تھے اس کے خلاف تھے اور بار بار جو ہے وہ اجتماعات اور جلسے جلوس ہو رہے تھے تاکہ اس کو سزا دی جائے، لیکن اس وقت قانون جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ وہ ایک آزاد گھوم رہا تھا۔ لیکن جب پھر غازی علم دین شہید نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت وہ بڑے پرسکون ماحول میں جب اس پر حملے ہوئے تو وہ کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ چکا تھا، لیکن جب واپس آیا تو اس کے نزدیک شاید معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات آئے
تو وہ پھر ایک چنگاری جو ہے وہ دل کے اندر سلگتی رہتی ہے، وہ تب تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک اس گستاخ کو سزا نہ ملے۔ اور یہی وہ ایک جذبہ تھا جس نے آج کے مسلمانوں کے اندر وہ شہادت کا جذبہ جو ہے اس کو پیدا رکھا۔ آج اسی غازی علم دین شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اس قدر جذبہ شہادت سے سرشار ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی گستاخ اس طرح کی گستاخی کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا اگر اس وقت کی حکومت جو ہے وہ نہیں دے گی تو پھر یہ عاشقان رسول جو ہیں وہ دیں گے، اور اس کو پھر اس دھرتی سے جو ہے وہ اس طرح سے اس کا صفایا کیا جائے گا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ نشان عبرت اس کو بنا دیا جائے گا۔ اور یہی کیا، یہی وہ غازی علم دین شہید تھے جو کہ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کلمہ شہادت کہتے ہوئے تختہ دار پر لٹکے، اور باواضح بلند انہوں نے اس وقت قیدیوں سے کہا تھا کہ میں جو ہے آپ اس بات کے گواہ رہنا کہ میں کس قدر شان کے ساتھ اور کس خوشی کے ساتھ اس شہادت کو قبول کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ ان کی شفاعت کا، ان کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ 31 اکتوبر 1930 کو جمعرات کے دن میاں والی جیل کے اندر ان کو جو ہے وہ پھانسی دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 14 دن جو ہے وہ وہاں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ان کا جسد خاکی نہیں ملتا، لیکن جب پھر مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کا حصول کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ میانی صاحب قبرستان کے اندر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، اور آج بھی زندہ ہیں، اور عاشقان رسول کی معاونت کرتے ہیں، ان کو زندگی جینے کا طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی روپ میں جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور ان کو عاشقان رسول کو جو ہے وہ عشق محمد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عشق محمد کیا گیا، اور کس طرح جب محمد سے محبت کی ہم نے قسم کھائی تو پھر اس کو وفا کیسے کی گئی۔ آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو روزہ جو ہے غازی علم دین شہید کا اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور ہماری حاضری بھی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم غازی علم دین شہید کے روزہ پر، جنہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر، ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کی، اور بڑے ہی تاریخی کلمات بھی ادا کیے کہ اگر جان آفرین اس ہستی کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی جائے، اور جس نے اس انسانیت کو عزت بخشی، اس انسانیت کو جو ہے وہ محبت دی، تو پھر میرا خیر نہیں خیال کہ کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہی وہ غازی علم دین شہید تھے جن کا مقدمہ قائد اعظم نے جو ہے وہ لڑا، اور جن کے لیے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ آئے، ان کے جب ان کی پیشی تھی۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب غازی علم دین شہید کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر لے کر جایا گیا تو تب انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسے چوما، اور چومنے کے بعد پھر گلے میں پہنا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جیل کے قیدیوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھتے رہنا اور گواہ رہنا کہ میں نے کس شان کے ساتھ اور کس خوشی کے ساتھ اس پھندے کو قبول کیا، اور یہ سب کی سب وجہ صرف آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس تھی۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی شہادت جو ہے وہ نصیب کرے، ایسی ہی موت ہمارے مقدر میں بھی لکھ دی جائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔